نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 258 258. الحی زندہ، جو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور زندگی دے نہیں سکتا. وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى عَزَّ وَجَلَّ الْحَيِّ، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز و جل کے الحی بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. اس کی ان دو اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. هو الحی، وہی الحی ہے، زندہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کیونکہ جو خود مر جائے، ختم ہو جائے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے. فدعوہ، پس پکارو اسی کو، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اسی کا حق سمجھتے ہوئے سب کچھ اسی کی خاطر کرو، اپنی نیتیں درست کرتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، کہ جس نے ہمیں اپنی پہچان کروائی اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا. اگر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بندوں کی یا دنیا کی چیزوں کی عبادت کا حکم دے دیتے تو کیا ہوتا؟ سوچیے، فساد ہو جاتا، ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا، اور کیا ہوتا؟ جی، فرسٹریشن بہت ہوتی، اور وہ تو شاید جینے بھی نہ دیتے، مار ڈالتے، راضی نہ ہوتے، ہزاروں سجدے بھی کافی نہ ہوتے، کوئی قدردانی نہ ہوتی. یعنی آج آپ دیکھیں کہ کون کس کا شکر گزار ہے. بالکل، ہر کوئی اپنی بڑائی کا شکار ہے، کسی کی کون مانے گا. تو اللہ نے ہم پر بہت رحم فرمایا کہ ہمیں صرف اپنا بندہ بنایا، جو کہ واقعی بندگی کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالی وہی زندہ ہے، قائم ہے، الدائم الباقی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دائم، دائمی، ابداً ابدا. الباقی، باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے. الذی لا یجوز علیہ الموت، وہ جس پر موت جائز ہی نہیں، یہ جس پر آ نہیں سکتی. ولا الزوال ولا الفناء، نہ کوئی زوال نہ کوئی فنا. الحی الذی لا یموت، زندہ جو کبھی نہیں مرے گا، ولا یبید، اور کبھی ہلاک نہیں ہوگا یا برباد نہیں ہوگا. عبادہ ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا کے رکھ دینا، ختم کر دینا، ایلیمینیٹ کر دینا. الذی لم یزل موجودا، جو ہمیشہ سے موجود تھا. وبالحیات موصوفا، اور زندگی کے ساتھ موصوف ہے، یعنی اس کی حیات دائمی ہے، یعنی وہ ایسا الحی ہے جس کو کبھی موت نہیں. حیات اس کا وصف ہے، اور ہمیشہ کے لیے وصف ہے. وصف کس کو کہتے ہیں؟ ایٹریبیوٹ، صفت. کسی اور کے لیے ہمیشہ حیات نہیں ہے. لوگ جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، سب کی زندگی محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مخلوق جو اس کی پیدا کی ہوئی ہے ایسے نہیں کہ جس کو بقا ہو یا جس کے لیے حیات کی صفت ہو. کیونکہ مردہ سے زندہ بنے، موت سے زندگی وجود میں آئی اور پھر موت کی طرف لوٹ جائے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ فِي ذَاتِهِ، اللہ اپنی ذات میں بھی الحی ہے. الذی لا يموت ابدا، جو کبھی بھی نہیں مرے گا. لم تحدث له الحیات،
زندگی اس کے لیے پیدا نہیں ہوئی بعد الموت، موت کے بعد. ہمارے لیے کیا ہوا؟ زندگی حادث ہے. حادث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، حدیث سے جدید، یعنی پہلے نہیں تھی پھر وہ وجود میں آئی. ولا يعترضه الموت بعد الحیات، اور نہ پیش آئے گی اس کو موت زندگی کے بعد. یعنی زندگی سے پہلے ہم سب کا حال کیا ہے؟ ہمارے لیے زندگی، اور اس سے پہلے کیا تھی؟ موت. زندگی اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ موت. ہماری یہ زندگی دو طرفہ موت کے بیچ میں گری ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ الْبَاقِي الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہے، باقی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کو موت نہیں آئے گی. وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ يَمُوتُونَ، اور جن اور انس سب مر جائیں گے. وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. فَلَا أَحَدٌ يَسْتَحِقُّ، تو کوئی بھی مستحق نہیں، أَن يُؤَلَّهَ، کہ وہ عبادت کیا جائے. اللہ یؤلہ، اور یہاں یؤلہ مجہول استعمال ہوا کہ جس کی عبادت کی جائے. وَيُعْبَدْ، اور وہ معبود بنایا جائے. وَيُحَبْ، اور اس سے محبت کی جائے. إِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ. الحی الباقی، جو زندہ ہے، باقی رہنے والا ہے. یعنی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، زندگی صرف دائمی اللہ کی ہے. اس لیے عبادت کے لائق، محبت کے لائق، پرستش کے لائق صرف وہی ہے. الکامل فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، جو کامل ہے اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں. وَإِذَا كَانَ مَا سِوَاهُ هَالِكًا فَعِبَادَةُ الْهَالِكِ الْبَاطِلُ بَاطِلَةً. وَإِذَا كَانَ، اور جب کہ ہے، مَا سِوَاهُ اس کے سوا، هَالِكًا ہلاک ہونے والا، اس کے علاوہ جب کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فَعِبَادَةُ الْهَالِكِ تو ہلاک ہونے والے کی عبادت، الباطل باطل ہے. باطلةً جیسے باطل ہونی چاہیے، یعنی باطل ہی باطل. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم، حکومت. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا کر دیتا ہے. نہ کوئی روح کو لا سکتا ہے انسانی جسم میں، اور نہ اسے نکلنے سے روک سکتا ہے. کچھ بھی کر لے انسان. اور آج تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فلسفی، سائنٹسٹ، عالم کوئی نہیں جان سکا کہ روح کہاں سے آتی ہے. وہ زمین سے آتی ہے یا آسمان سے آتی ہے، الا یہ کہ جو کچھ ہمیں قرآن و سنت میں بتا دیا گیا. جب سوال بھی کیا گیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے بس. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم یہ گتھی سلجھا کیسے سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس تو علم ہی نہیں. تو دنیا کے بڑے بڑے علماء کو جاہل قرار دے دیا گیا اس معاملے میں. اور یہاں سے انسان کی عاجزی اور بے بسی پتہ چلتی ہے. تو عبادت کے لائق صرف وہ ہے جو کبھی نہ مرے، وہ ہے جسے کوئی اور زندگی نہ دے بلکہ وہ زندگی دینے والا، وہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور طاقت پتہ چلتی ہے، اور اس کا بے مثال ہونا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اس نے ہمارے لیے موت کا ایک دن لکھ دیا ہے. کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو اس دن مرنا ہی مرنا ہے. وہ دن کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے ہم کتنے بھی صحت مند ہوں، کتنے بھی اچھے بھلے ہوں. ابھی صبح مجھے کو بتا رہا تھا کہ 25-26 سال کی لڑکی، اس کی 2 بہنوں نے یہاں سے تعلیم القرآن کیا. صرف 1 ہفتہ پہلے اس کی کچھ طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ بالکل آخری سٹیج ہے کینسر کی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہفتے کے اندر ختم. چلتے پھرتے انسان بظاہر زندہ، سب کام کرتے ہوئے، نہیں پتا کس وقت چلے جانا ہے. وقت لکھا ہوا. کوئی ہو جو موت کو ٹال کے دکھا سکے، تو جتنا بھی ہم بھاگے اس سے.
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے وہ تمہیں آ ملے گی. پھر جتنی بھی ہم سے متعلق چیزیں سب بے معنی ہو جاتی ہیں، وہ کسی دوسرے کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جن چیزوں کو ہم سینت کے رکھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم بہت ہی نیئر ڈیئر سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اللہ کی اس صفت کو پڑھتے ہوئے اپنی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے کہ وہ زندہ اور اس کو کبھی موت نہیں، وہاں دوسری طرف اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ ہم کس طرح موت کے مرحلے سے گزریں گے. اور یہ مرحلہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. کوئی بیماری، کوئی درد، کوئی تکلیف اس کا مقابلہ کرتی ہی نہیں. یعنی دنیا میں اب تک آپ پر جتنی بھی تکلیفیں گزری ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے بڑی. دنیا میں جتنے بھی تنگ حالات گزرے ہیں، قبر کی تنگی اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن ہم اسی دنیا پر، اسی زندگی پر روتے رہتے ہیں، اور جو رونے کا اصل مقام ہے اس کے بارے میں کبھی سوچ کے رونا نہیں آیا کہ وہاں کیا بنے گا. اپنے لیے بھی رونا، دنیا کے لیے، دوسروں کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی روتے ہیں، یا عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں یا اولاد کے لیے یا والدین کے لیے، تو وہ بھی ان کی دنیا پہ روتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کو پورا نہیں، ان بیچاروں کے بچوں کی تعلیم ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ فلاں نشے میں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا. کس کو دکھ ہے اور درد ہے کہ ان سب کی قبر میں ان کا حال کیا ہوگا سمیت اپنے. کوئی انسان کیا، کوئی مخلوق الہ ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کو فنا ہے. سمپل سا فارمولا، سارے شرک کی تردید ہو جاتی. کوئی الہ ہو نہیں سکتا جس کو موت آنے والی یا جو مر جائے یا جو ہمیشہ سے نہیں تھا، کیونکہ جب پہلے وہ تھا نہیں تو اس سے پہلے دنیا کیسے چل رہی تھی، وہ کس نے بنائی، اس سب کا کیا ہوا. جی آپ نے جیسے ڈیتھ کی بات کی، تو ابھی جو ریسنٹلی فل ہیوجز کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، جو کرکٹر بال لگنے سے، تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ آپ نے فل پروٹیکشن بھی پہنی ہوئی ہے، چیسٹ پیڈ بھی ہیں، لیگ پہ بھی ہے، اور صرف وہ ٹرن کر رہا تھا اور ہیلمٹ بھی تھا، صرف ایک ایسے اینگل پہ جا کے پیچھے لگ گئی بال. اور ہی از بینگ پلئنگ کرکٹ سنس آئی گیس 6 years، روز اٹھنا بیٹھنا اس چیز کے ساتھ ہے، اور وہی موت کا سبب بن گئی. کیونکہ اس کی وہاں اس جگہ لکھی ہوئی تھی، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو نہیں پتا کہاں مرے گا وہ. تو اگر انسان کو موت کی تلخیاں یاد رہے نا تو سارے غصے اور ساری پریشانیاں اور سب کچھ ختم ہو جائے. کیونکہ اصل مسئلہ پھر انسان کو سمجھ آ گیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں، اس سے ناراض ہے، اس سے موڈ آف ہے، اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی، وہ مسچف کر رہا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ سب جھنجٹ ختم ہو جائیں. جو ہر وقت ہمیں خیالات پریشان کرتے ہیں نا لوگوں کے بارے میں، سب ختم ہو جائے. کتنے دن کی ہے زندگی، تو جانے والے ہیں سب. آج سے 5 سال پہلے پیش آنے والے واقعات آج ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، کیا حقیقت ہے ان کی. اور کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی اور پریشانی اور مشکل بھی جو آج پیش آئی ہوئی ہے، جو بظاہر زندگی موت کا مسئلہ بنی ہوئی ہے، آج سے 5 سال بعد اس کی کیا حقیقت ہوگی، کچھ بھی نہیں. استاذہ، میری ابھی دیورانی کی ڈیتھ ہوئی، میرے سے بہت چھوٹی، اور 6 months پریگننٹ تھی وہ. تو ہم سارے جو ہے یہ تیاریوں میں تھے کہ ابھی بیبی آئے گا اور اس کے لیے ایک نیا بچہ پیدا ہونے والا. پہلا بچہ تھا؟ نہیں، 3rd چائلڈ. اور میں میت کو دیکھ رہی تھی تو میں یہ سوچی تھی کہ وہ سٹمک میں بیبی، اس کی بھی روح نکلی اور ماں کی بھی روح نکلی، اکٹھے 2 روحیں کس طرح سے نکلی ہوں گی، اور ہم سوچ کیا رہے ہوتے ہیں اور ہو کیا جاتا ہے بالکل اپوزٹ. اور اکٹھے جو ہے وہ بیمار ویک بہت زیادہ ہو رہی تھی، بہت زیادہ. بیبی صحیح گرو کر رہا تھا اور وہ خود جو ہے وہ ویک ہوتی چلی جا رہی تھی. ڈائگنوز نہیں ہوتا کیا بیماری، کچھ پتہ نہیں چلا، کچھ بھی نہیں پتہ چلا. بس آل آف اے سڈن چلتے پھرتے. ایک دن پہلے ڈاکٹر کو دکھایا تو جو گائنیکالوجسٹ تھی اس نے ڈانٹ دیا کہ سارے لوگ پریگننٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ ہی کمزوری فیل ہو رہی ہے، کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے لیکن بہت ویکنس فیل ہو رہی تھی اندر سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کام ہے، بالکل کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم بظاہر موت کے سبب ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن موت کسی سبب کی محتاج نہیں، ہمیں بس ایک آس دلانے کے لیے. تو بہرحال زندگی صرف اللہ ہی کی ہے،
وَإِذَا كَانَ مَا سِوَى اللَّهِ بَاطِلًا هَالِكًا وَاللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْبَاقِي الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ وَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ تُعِينُ عَلَى الْعَاقِلِ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَحْذُرُ مِنْ سُخْطِهِ وَعِقَابِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. وَإِذَا كَانَ اور جب کہ ہے ما سوى اللہ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ باطلاً باطل ہالکاً ہلاک ہونے والا واللہ هو الحی الباقی اور اللہ وہ زندہ ہے باقی ہے الذی لا الہ الا ہو وہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کا ہے حکم فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وَإِلَيْهِ مَرْجَعُ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ساری مخلوق کو. مرجع لوٹنا، الخلائق مخلوقات، كُلِّهِمْ ساری کی ساری. فَيُجَازِيهِمْ تو بدلہ دے گا انہیں بِأَعْمَالِهِمْ ان کے اعمال کا. تُعِينُ عَلَى الْعَاقِلِ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ تو یہ بات مدد کرتی ہے عقل مند کو کہ عبادت کرے اللہ کی وحدہ لا شریک لہ جو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وَيَحْذُرُ اور ڈرے من سخطہ اس کے غصے سے وعقابہ اور اس کی سزا سے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اور توکل کیجئے اس زندہ پر الذی لا يموت جو کبھی نہیں مرے گا. وسبح بحمدہ اور تسبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ. وکفا بہ اور کافی ہے اس کا بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبیرہ باخبر ہونا، یعنی اس کا اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں جاننا کافی ہے. اگر کوئی اور نہ بھی جانے، سب سے چھپا جائے تو بھی وہ جب جان لیتا ہے تو اس کے مطابق جزا دے دے گا. سوچیے اس آیت کو کہ اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے، کیونکہ ڈرنے کے لیے ہی بات ہمارے کافی ہے. کیونکہ ہم عام طور پر گناہ کرتے وقت کس سے چھپتے؟ لوگوں سے چھپتے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپتے ہیں اللہ سے نہیں. اور چھپ سکتے بھی کیسے؟ اب لوگوں کو اگر گناہ نہیں بھی پتا چلے تو ڈزنٹ میٹر، کچھ فرق نہیں پڑتا، اور پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، اور جب اس کو گناہوں کا پتا ہے تو پھر اس کا پتا ہونا کافی ہے جزا سزا کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ آج کا جو خطبہ تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا کہ وہ اپنے مومن بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. عام بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو مومن بندے سے کتنا پیار کرتا ہے جو اسے تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے محبت کرتے ہیں. اور اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پردے میں جا کے ان کا حساب کتاب لیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی جب آپ یہ آیت پڑھ رہی تھی کہ ہر انسان کو، ہر نفس کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم نے کسی بندے کی طرف یا دنیا کے کسی حاکم کی طرف لوٹ کے جانا ہو تو وہ ہمارا کیا حال کرے گا، اور اسے ہمیں ہر چیز کا پتا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز کا پتا ہے. بعض کا ہمیں ہی بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا اور اسے پتا ہے، اور وہ بھی ہمارا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پردے میں حساب لے گا. تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہاں تو پھر بچت کے چانسز انشاءاللہ تعالیٰ العزیز الحکیم کہ بہت زیادہ ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں. اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے چوری کی ہے یا کسی کی بہت ہی قریبی چیز چرائی ہے یا کوئی ایسی غیبت کی ہے یا الزام لگایا تو ہمارا کیا حال کرے. عام طور پر بچے ماں سے کتنا ڈرتے ہیں کہ ماں کو نہ پتا چلے، کوئی چیز توڑ دے، کوئی چیز غلط کر دے، قیامت آ جائے گی. واللہ عز وجل هو الحی القیوم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم يدبر الامر في العالم العلوی والعالم السفلی یحیی ویمیت ویعز ویذل ویثیب ویعاقب وینصر ویخذل کل یوم هو فی شأن. واللہ عز وجل اور اللہ عزت و جلال والا، هو الحی القیوم وہی زندہ ہے، قائم ہے، الذی وہ جو لا تأخذه سنة ولا نوم نہیں پکڑتی اس کو کوئی اونگ اور نہ نیند. یدبر الامر تدبیر کرتا ہے معاملات کی، فی العالم العلوی اوپر کے عالم میں، اوپر کی دنیا میں، وفی العالم السفلی اور نیچے کی یعنی زمین و آسمان. یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے.
وَيُعِزُّ اور عزت دیتا ہے، وَيُذِلُّ اور بولیے کیا ہے، ذلیل کرتا ہے یا ذلت دیتا ہے، وَيُثِيبُ ثواب دیتا ہے، وَيُعَاقِبُ اور سزا دیتا ہے، وَيَنصُرُ اور وہ مدد کرتا ہے، وَيَخْذُلُ چھوڑ دیتا ہے. کل یوم هو فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. کل یوم هو فی شأن وهو سبحانہ الحی، اور وہ اللہ پاک الحی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتے. للحظۃ یخلق الحی القیوم ما لا یحصی من الاحیاء من نبات وحیوان وانسان. وفی کل لحظہ اور ہر لمحہ یخلق پیدا کرتا ہے، الحی القیوم حی القیوم، ما لا یحصا جو نہیں شمار کیا جا سکتا، من الاحیاء زندوں میں سے، من نبات و حیوان و انسان نباتات حیوانات اور انسانوں میں سے. یعنی ہر لمحہ کتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں اس وقت ہسپتالوں میں گھروں میں، کتنے جانور پیدا ہو رہے ہیں، کتنے پودے اگ رہے ہیں، کوئی انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا. اور یہ تو صرف ایک زمین کے اوپر ہے. وَيَتَكَفَّلُ بِتَدْبِيرِهِمْ اور وہی کفالت کرتا ہے ان کی تدبیر کی، وہی ذمہ دار ہے ان کی تدبیر کا. وَيَسُوقُ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ اور لے جاتا ہے ان کی طرف ان کے رزق. دیکھیں ہم نے تو گھروں میں کیا کچھ رکھا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہو تو اس عورت کی کیسی کیسی خاطریں ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ مجھے جانوروں کا خیال آتا ہے کہ کچھ جانور تو جیسے مویشی وغیرہ ہیں ان کے تو مالک ان کا خیال رکھ لیتے، لیکن جن جانوروں کے انسانوں میں سے کوئی بھی مالک نہیں تو ان کے پاس کون ہوتا ہے. اور وہ اچھے بھلے جنگلوں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں بچے پیدا کرنے کے بعد بھی، ان کو نہ سردی لگتی نہ گرمی لگتی، نہ وہ مرتے، سب چیزیں چل رہی ہوتی. تو کون ان کو عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے کہ وہ اس موقع پر کیا کریں اور کیا نہ کریں. اور پھر ان کے بچوں کی حفاظت کون کرتا ہے. مجھے تو یہ چیز بڑی حیران کرتی ہے کہ کوئی گھر بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جس میں وہ ان کو بند کر کے رکھیں یا کچھ، کوئی بھی آ کے ان کے بچے کھا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کے انتظامات ان کے لیے کر رکھے. میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی واٹس ایپ پر کہ خرگوش زمین کھود رہا تھا، تو میں نے سمجھا ایسے پنجے مار رہا ہے، کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہوگا. تھوڑی دیر بعد کھودتے 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 دیکھا تو اس میں سے 6-7 بچے نکل آئے. ماں کا دودھ پیا، یعنی فیمیل تھی، اور جب دودھ پی لیا تو اس نے ان سب کو واپس زمین میں گھسا دیا اور باقی مٹی پھر برابر کر دی. اللہ اکبر، ہائبرنیٹ ہو رہے ہوں گے کیا، اللہ جانتا ہے کہ اس اندھیرے میں کیسے جیتے ہیں، بالکل قبر کی طرح. اور ایک نہیں دو نہیں، لڑتے بھی ہوں گے شاید وہاں، یا سو جاتے ہوں گے جا کے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے اور جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ وہ زمین میں رہتے ہیں. ان کے گھر کی کھدائی ہوئی تو نیچے سے خرگوشوں کا گھر نکلا، یعنی سارے ٹنل بنا بنا کر انہوں نے کھوکھلا کر دیا تھا نیچے سے. تو اس لیے آئندہ خرگوش پالتے ہوئے سوچ سمجھ کے پالیں کہ آپ کی نہ جڑیں کھود کے رکھتے. اور یہ تو نظر آ جاتے جو کیڑے مکوڑے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہماری نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتے. اور پھر چیونٹیاں جیسے مختلف جگہوں پر چل پھر رہی ہوتی ہیں، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، اتنی مر بھی جاتی ہوں گی، لیکن پھر بھی کتنی تعداد ہے ان کی کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ما لا یحصا، جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، من الاحیاء زندوں میں سے. وبیدہ بقاؤہم وفناؤہم اور اسی کے ہاتھ میں ہے ان کی بقا اور فنا. وفی کل لحظۃ یموت بامر اللہ ما لا یحصا من الاحیاء اور ہر لمحہ مرتا ہے اللہ کے حکم سے جس کا کوئی شمار نہیں زندوں میں سے. یعنی کتنے زندہ اور اس میں سے کتنے مر گئے ہیں اور کہاں کیا ہو رہا ہے کوئی گن ہی نہیں سکتا. کوشش کرے بھی تو نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں. یعنی کتنی جگہوں پر لوگ گھات لگا کے بیٹھ سکتے ہیں یہ گننے کے لیے کتنے کیڑے مر گئے، کتنے مچھر مر گئے، کتنی چیونٹیاں مر گئی. یہ تو وہ نون کریچرز ہیں جو ہم اپنے آمنے سامنے دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ سب جو ہمیں پتہ ہی نہیں. اور پھر جو سمندروں کے اندر ہیں، جو فضا میں ہے، ان گنت، ان سب کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنا عظیم ہے وہ رب.
والموت کالحیات سر لا يعلمه الا اللہ، اور موت بھی زندگی کی طرح ایک راز ہے، سر ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ولا يملك احد ان يحدثه، اور کوئی مالک نہیں کہ اس کو پیدا کر سکے، يحدثه اس کو وجود میں لا سکے. لأن احدا غیر واہب الحیات لا يستطيع سلبها، سبحان اللہ. فسبحان الذي له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر. لأن کیونکہ احدا غیر واہب، سوائے دینے والے کے کوئی ایک بھی، الحیات زندگی کو، لا يستطيع سلبها استطاعت رکھتا ہی نہیں اس کے سلب کی، یعنی اس کو چھیننے کی. یعنی جو زندگی نہیں دے سکتا وہ موت بھی نہیں دے سکتا. سبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو الحیو کی کوالٹی ہے، یہ جسٹ اس چیز سے نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں لائف دے گا، بلکہ ہمارے جو ایکشنز ہیں ان کو بھی آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ ایک کنکریٹ فارم میں پریزنٹ کرے گا. لائک قرآن پاک کی خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے ایک انسان کی طور پر پیش کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے الحیو کی جو کوالٹی اس سے بھی شو ہوتی ہے، یعنی وہ جو چاہے بنا سکتا ہے. ایک چیز نے مجھے بہت امیز کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پورا کا پورا فلیٹ ہوتا ہے. پھر جو ہے نا وہ یہاں ڈیتھ ہونا شروع ہوتی ہے سیلز کی، بڑی ریپڈلی سیلز ڈائی کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ فنگرز بن جاتی ہیں اور پھر رک بھی جاتے ہیں. اگر رکے نا صرف انگلیاں ہی لٹکتی رہے بازوں کے ساتھ. سر یہ مہرین کی بات کو آگے کروں گی کہ باپٹسس کہتے ہیں اس کو، پروگرام ڈیتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرکشن کا جو ایک عمل رکھا ہے اس کی پروگرامنگ کی بھی ہے، یعنی ہمارے کمپیوٹر میں وہ سیٹ ہے کہ کب جا کر یہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ روک دینی ہے. تو الحمدللہ یہ تو پورا ایک پروسیس. لیکن استاد یہ بات کتنی زبردست ہے اور کتنے ڈر اور خوف نکال دینے والی ہے. ایک تو یہ بات کہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، اور دوسرا کوئی موت نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. دنیا میں میکسیمم ڈر اگر انسان کے دل میں آتا ہے تو وہ یہ کہ کوئی اس کو مار دے گا، قتل کر دے گا. لیکن جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب نہ چاہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا، تو انسان کے سارے خوف دور ہو جاتے ہیں. بالکل. ایک تو یہ بات دنیا کی، دوسرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے نا، پھر زندگی. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے. یعنی جیسے نمرود نے کہا تھا انا احیی و امید، اور بندے کو اڑا کے کہا دیکھو میں نے موت دے دی ہے. تو قبر میں جانے کے بعد جب دوبارہ اٹھا دیا جائے گا اور دوبارہ حساب کتاب ہوگا اور انسان کی سزا جزا جو پہلے درجے کی اس کو ملنا شروع ہوگی، اس کو کون مارے گا؟ وہاں کون وہ زندگی کھینچ لے گا کہ وہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں؟ یہاں تو ہسپتال میں پڑے ہوئے مریض کو ہم دیکھتے ہیں بہت تڑپتا بیمار ہے، پھر ایسے سے روح نکل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سکون میں آ گیا ہے. کہتے ہیں نا، مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے ان لفظوں سے. کون جانتا ہے کہ وہ سکون میں آیا ہے یا پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں آ گیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ برا انسان ہے تو وہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ قبرستان. تو یہ تو ہمارے خیال ہے نا، سنی سنائی باتیں جو منہ سے دہرا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور قبر کو آرام گاہ کا نام دیا ہوا ہے. اللہ کرے کہ وہ سب کے لیے آرام کی جگہ ہو، لیکن حقیقت جو ہے وہ تو حقیقت ہے. کیا ہم ان سب باتوں سے بچتے ہیں جو قبر کے عذاب کا باعث ہے، جن میں سے ایک غیبت اور چغلی بھی ہے؟ اس کی بات ادھر لگا، اس کی ادھر لگا، اس کی برائی وہاں کر، اس کی وہاں کر. کتنا کامن ہے یہ، اور یہ قبر میں عذاب کا ذریعہ. جی، قبر پرستی اور اس طرح کے جو شرک کی اقسام پائی جاتی ہیں، جی، تو اللہ تعالیٰ کی اگر یہ والی صفت جو ہے اس کا درست علم ہو کہ الحی، تو اس کی جڑ کٹ جاتی ہے وہیں پہ. اور دوسری بات استاذہ کہ یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، جو 6 کلمے کروائے جاتے ہیں بچوں کو، اس میں بھی یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. استاذہ یہ جیسے ہم نے عقیدہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ کچھ فرقے ایسے تھے وہ اللہ کی صفات کو تو مانتے تھے لیکن وہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا پیچھے کہ لٹرلی ویسا کچھ ہے. تو کچھ اسی قسم کی چیز ہمیں اپنے ارد گرد ملتی ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک بے شک، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا زندہ، اور ہمیشہ سے وہ زندہ ہے، اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. الحمدللہ یہ احساس یہ پڑھ کے آ رہا ہے. صحیح توحید سمجھ میں آتی ہے. جی
استاذہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی پائی جاتی ہے. جس طرح ہم جتنا مرضی کوئی بھی سٹوری بکس پڑھ لیں لیکن ہماری روح کو اس طرح زندگی نہیں ملتی جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے ملتی ہے. بالکل، اس کا کلام بھی زندگی بخشنے والا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. استاذہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بہت زیادہ بری حالت میں ہوتے ہیں، جیسے کڈنی فیلئر کے پیشنٹ آج کل چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور مطلب ان کو دیکھ کے مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کڈنی فیلئر کا پیشنٹ، سانس خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور مطلب وہ پانی کا لیول تھوڑا اوپر نیچے جاتا ہے، لنگس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اور وہ سب کچھ ساری زندگی بے یقینی سے گزارتے ہیں. مطلب اللہ کا کہنا نہ مانو، زندگی جو ہے وہ جیسے بھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم گزارتے ہیں. جس وقت موت کا وقت آتا ہے تو سارے ریلیٹیوز جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آسانی مل جائے گی، تو مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ یقین کہاں سے آیا. یعنی ایک بندہ جس نے کبھی کسی پہ یقین ہی نہیں کیا، جس نے اللہ پہ یقین نہیں کیا، وہ کسی انسان پہ یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ یقین کی جو کنوکشن کی جو کیفیت ہے اصل میں وہی انسان کو ہدایت کی طرف لانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. اب جب وہ یقین کی زندگی نہیں گزاری تو کیسے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو آسانی ہو گئی. وہ جو آپ بات کر رہی تھی، کیونکہ یہ باتیں ہمیشہ میرے ذہن میں بہت کھچڑی پکاتی ہیں کہ میں اس وقت کنفیوز تو نہیں ہوں، یعنی یہ بندہ اب قبر میں جا رہا ہے، اس کے بارے میں سب یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ دنیا کی بظاہر زندگی اور پھر کس کو پتا، اور کس کو پتا ہے استاذہ، یہ کس کو پتا ہے کہ یہ بڑے مزے سے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے. کس کو پتا؟ کیا اللہ کا فیصلہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا؟ اللہ کرے کہ وہ جنتی ہو، دعا تو دے سکتے ہیں ہم، لیکن کوئی نہیں جانتا. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اتنی ڈرا دینے والی آیت. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس خوش فہمی میں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ استاذہ یہ پڑھ کے یہ بھی فیل ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والے ہیں اور ہر چیز سے فنا ہونے والی، جیسے ہم لوگ تکبر میں اتنی چیزوں پہ کرتے ہیں اور دنیا پہ رونا رہتا ہے. یہ اپنا آپ اتنا چھوٹا لگ رہا ہے نا کہ ہم تو فنا ہونے والے ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. سر الرحمان میں بھی ہے نا، کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. السلام علیکم استاذہ، میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں لاسٹ ٹائم جب گھر گئی تو لوکل گئی تھی، تو میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اتنے زیادہ بوائز تھے اور LCD لگی ہوئی، تو مجھے دیکھ کے اتنے آنسو آ رہے تھے نا. میں ان کا لوگ کیسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو تبھی مجھے خیال آیا اور مجھے خود بھی ڈر لگ رہا تھا کہ میں اکیلی تھی. تو میں نے قرآن پاک کھولا اور سورۃ فرقان کی یہی آیت نمبر 58 تھی کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. تو مجھے اتنا اچھا فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو اور تم ان لوگوں کے گناہوں سے پریشان نہ ہو، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا ہوں. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور میرے ساتھ ہیں. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القیوم، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. ومن اسمائہ الحسن عز وجل القیوم والقائم، اور اللہ عز وجل کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے القیوم اور القائم. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی الحی القیوم، زندہ اور قائم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اسی کے اذن سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا مگر جو وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے، یعنی اس سے زیادہ وسیع ہے. اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ درست نہیں کرتے، بعض چھائی ہوئی کرتے ہیں، تو وسع کا مطلب چھائی ہوئی تو نہیں ہوتا. وسع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وسیع ہے، یعنی اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے بھی، یہ مطلب ہے. ولا یؤودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظمت والا، کیونکہ اس زمین اور آسمان سے بڑی چیزیں بھی ہیں. اس میں 5 ناموں اور 26 صفات کا ذکر ہے، اور خاص طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت الحی اور القیوم کا ذکر ہے، جس کی مناسبت سے یہاں اس کو پیش کیا گیا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، اور جھک جائیں گے چہرے الحی القیوم کے لیے، اور تحقیق نامراد ہوا وہ جس نے اٹھایا ظلم، یعنی جس نے ظلم کمایا. سورۃ طٰہٰ، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت بیان ہوئی ہے. وقال اللہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. گواہی دی اللہ نے کہ بے شک نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور اہل علم نے بھی، قائما بالقسط کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید اور اس کی وحدانیت پر اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی اور فرشتے بھی اور اہل علم سب گواہ ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اہل علم کی گواہی جو ہے اس کا ذکر فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی گواہی کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے. اس لیے زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ہرس لگے تو وہ علم کی لگے کہ اور مل جائے، یعنی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی موقع پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب مجھے بہت آ گیا ہے یا میں بہت کچھ جان چکا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا جتنا جانتا ہے واللہ اتنی ہی اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے، اتنا ہی اپنی لا علمی کا اندازہ ہوتا ہے. اور جب نہیں جانتا تو سمجھتا ہے الحی القیوم القائم الدائم الذی لا یزول القائم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبیره القائم على كل شيء بالرعایة له القائم بتدبیر الخلائق المتولی جميع ما يجري في العالم العلوي وفي العالم السفلي وما يجري في الدنيا والآخرة القائم بنفسه القيوم لأهل السماوات والأرض القائم بقسمة أرزاقهم وتصريف أحوالهم وحشرهم وحسابهم. اب ترجمہ آپ لوگ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی هو الحی القیوم، وہی ہے زندہ قائم، القائم وہ قائم، الدائم جو دائمی ہے ہمیشہ کے لیے، الذی لا یزول وہ جس کو کبھی زوال نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، القائم قائم ہے، بحفظ کل شیء ہر چیز کی حفاظت پر، یعنی وہ ہر چیز کی حفاظت پر قائم ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. اسی لیے آیت الکرسی میں اس کا ذکر ہے کہ جب ہم رات کو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں تو ایک طرح سے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سو رہے ہیں، ہم تو گر پڑے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں اور آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، سارے معاملات آپ کے سپرد ہیں. وَرِزْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ اس کے رزق اور اس کی پلاننگ، اس کی تدبیر کا، اس کی تدبیر پر قائم ہے، مقرر ہے. القائم علی کل شیء ہر چیز پر قائم ہے، بالرعایت لہ اس کی نگہداشت کے لیے. رعایت ہوتی کیئر. القائم بتدبیر الخلائق قائم ہے ساری مخلوقات کی تدبیر پر، تدبیر پلاننگ یعنی ساری مخلوق کی پلاننگ کر رہا ہے یا اسی نے کی ہے. المتولی جمیع ما یجری فی العالم العلوی المتولی ذمہ دار ہے، جمیع سب کا، ما یجری جو چل رہا ہے، جو بھی جاری ہے، فی العالم العلوی عالم علوی میں، یعنی جتنے بھی ستارے اور سیارے اور جو مخلوقات موجود ہیں ان سب کا وہ متولی ہے، نگہداشت کرنے والا ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے. حفظ کا لفظ مجھے پہلی دفعہ کسی اور طرح سمجھ میں آ رہا ہے یہ والا، کہ یہ جو کہنا ہے کہ بحفظ کل شیء، یہ ایک طرح آپ کہتے ہیں حفاظت سے چیز رکھنا،
مینز اس میں احتیاط بھی شامل ہوتی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے اس کی ویلیو جان کے رکھنا، اور اس میں بہت ساری چیزیں، نرشمنٹ، اس کی ہر پہلو کا خیال رکھنا، یعنی ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا. جو چیز حفاظت میں دی ہے ڈیپینڈس کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے لیے، یعنی یوز بھی ٹھیک کرنا، اور پھر ہر چیز ہر بہت. یہ بتائیے کہ زمین ہم سے کتنے گنا بڑی، یعنی میرا اور پوری زمین کا کیا ریشو ہے؟ کچھ اندازہ؟ ہمیں سے ہر ایک سوچے کتنی بڑی ہے زمین ہم سے، کوئی اندازہ؟ پھر زمین سے سورج کتنا بڑا؟ 12 لاکھ گنا بڑے. 12 لاکھ زمینیں آپ سورج کے اندر ڈال دیں، اور پھر اس سے بڑا سیارہ، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر گیلیکسیز، پھر گیلیکسیز کے کلسٹرز، پھر سپر کلسٹرز چل رہے ہیں. یہاں یہ یجری سے ہی مجھے خیال آیا کہ جو بھی عالم علوی میں یجری چل رہا ہے، متحرک ہے، ان سب کی پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے. کیا چیز ان کو اٹھایا ہوا ہے کہ وہ چل رہے ہیں. پوری وداؤٹ یعنی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. ویری اسٹرینج. تو قیوم ہے نا وہ، القائم، اسی نے ان سب کو قائم رکھا ہوا ہے، ٹوٹ پوٹ سے بچایا ہوا ہے. یہ حفظی ہی کی جو بات ہوئی تھی، اس میں سوچی تھی کہ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، وہ جتنا چاقو چوبند، جتنا الرٹ ہوتا ہے، وہ اتنا اچھی پروٹیکشن کر سکتا ہے. پھر کمپیریزن آتا ہے کہ جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم لوگ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، ہم چاہ کے بھی نہیں جاگ پاتے. تو حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند آتی بھی نہیں ہے، تو ہر وقت جاگ رہا ہے، ہر وقت جاگ رہا ہے، ہم لوگ کی حفاظت کر رہا ہے. تو اور پیچھے والے لیسن میں ایک بات بھی ہوئی ہے کہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، تو ہم لوگ اس پہ ٹرسٹ کریں جو ہر وقت جاگ رہا ہے، بالکل بھی نہیں سو رہا ہے، ہر وقت زندہ ہے. تو ہم لوگ کے لیے اس میں بہت آسانی ہے. بالکل. عموماً جب کوئی بھی چیز جمود کا شکار ہوتی ہے نا، وہ موومنٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو اس وقت بہت سکون سا ایک فیل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس میں موومنٹ شروع ہو جاتی ہے تو ایک دم سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں چیونٹیوں کی وہ جو بل ہوتی تھی، اس کو جب تک وہ اپنے اپنے کام پہ ہوتی تھی تو کچھ مسئلہ، جو ہی اس کو چھیڑنا اور پھر بھاگنا ہم نے کہ یہ کہیں چڑھ نہ جائے اپنے اوپر. تو یہ جو بھی چیز جاری ہے، نہ صرف اوپر بلکہ عالم نیچے والا ہے، اس میں بھی، اور اس پہ بھی اللہ کا ہے. سمجھ آ گئی مجھے. جیسے بچے سکون سے سوئے ہوئے ہوں تو 5 بچے بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن جب وہ دوڑ بھاگ شروع کر دیتے ہیں یا یجری، تو اس وقت پھر ان کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تسبیح کے دانے اگر پروئے ہوئے ہوں، سمیٹے میں ہو تو ٹھیک، اگر وہ کھل جائیں تو کہاں جائیں گے. تو ان سب کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس. المتولی جمیع ما یجری فی العالم العلوی وفی العالم السفلی وما یجری فی الدنیا والآخرہ، اور جو چلتا ہے، جاری ہے دنیا اور آخرت میں. القائم بنفسہ، خود قائم ہے، کسی اور چیز کے سہارے نہیں، جبکہ مخلوق میں سے ہر چیز کو کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. القیوم لأہل السماوات والارض، آسمان والوں اور زمین والوں کے لیے القیوم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے. القائم بقسمت ارزاقہم، ان کے رزق کی تقسیم پر قائم ہے، اس کا بھی ذمہ دار وہی ہے، کس نے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. وتصریف احوالہم، اور ان کے حالات کو پھیرنے، یعنی سردی گرمی میں بدل جاتی، گرمی سردی میں، اور مختلف ہمارے بھی آج خوش ہیں، کل ناراض ہیں، کبھی غمگین ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی جوان ہے، کبھی بوڑھے. یعنی کوئی چیز اپنی ایک جگہ تو ٹکی ہوئی نہیں نا، ہر چیز کے اندر یا ڈکے ہو رہا ہے یا گروتھ ہو رہی ہے. یعنی ایک حالت میں کچھ بھی نہیں. پہاڑوں کو دیکھ لیں، ستاروں سیاروں کو دیکھ لیں، ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو ان سب چیزوں کا نوٹس کرنا اور کس حد تک کس کو ڈیٹیریوریٹ ہونا ہے، سب اس کے علم میں ہے. آج الیکٹرو نیوٹرلٹی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ باڈی کے اندر جو ایسڈ بیس بیلنس اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے وہ کس طرح سے کیا ہوا ہے. سزا ایک ایک سیل کے اندر اگر ایک الیکٹران باہر نکلتا ہے تو اندر جو موومنٹ ہے، یعنی سیل کے اندر کی جو موومنٹس ہیں، میں کہتی ہوں اتنی ریسرچ ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ بھی نہیں جان پائے. اللہ تعالیٰ نے ایسڈ کو کتنا ایسڈ رکھنا ہے، الکلینٹی کیسے اس کو مینٹین کرنی ہے، سوڈیم کتنا باہر نکلنا ہے، پوٹاشیم کتنا اندر آنا ہے، کڈنی ٹیبیولز، یعنی اساتذہ مجھے آج لگ رہا تھا جیسے کڈنی جو ہے نا وہ خود ایک برین ہے. یعنی جو ہمارا گردہ کام کرتا ہے نا، وہ ایسا زبردست کام کرتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز، یعنی کہ نمک اس سے اتنا ہو گیا تو اس کو اندر لے کر آنا، اس کو باہر، اور یہ موومنٹ ہر وقت ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، کیلکولیشنز ہو رہی ہیں، اور ہم اس کی کیلکولیشنز کرتے ہیں اپنی طرف سے بہت کچھ. اور پھر جب وہ بیماری آ جاتی ہے، صرف ایک سوڈیم کا امبیلنس ہو جائے، یعنی نمک تھوڑا زیادہ ہو جائے،
اس کے بعد جو اندر ایک، لیکن اللہ نے جو نظام رکھا ہے کہ وہ نیوٹرلٹی، کہ اس کو تم نے مینٹین کرنا ہے، اور باڈی آخری حد تک کوشش کرتی ہے کہ نہ وہ نیگیٹو ہو نہ وہ پازیٹو ہو، نیوٹرل رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا خوبصورت معجزہ ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک سیل جو ہے وہ ہر وقت موو کرے، اور ہم دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے، اور ہمیں اس موومنٹ کا سب کام کریں اور ہم آرام کریں، ہر چیز اس کی عبادت. لیکن استاد یہ آج پڑھتے پڑھتے لٹرلی لگتا ہے کہ یہ سب الفاظ کیا ہیں، یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا ہے رب حی القیوم. یعنی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں بہت اللہ کو جانا ہے، لیکن جانتے جانتے تو اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اصل میں اللہ اور بندے کا صحیح تعلق صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو پہچان جائے اور پھر اللہ کو پہچان جائے. عابد اور معبود کا فرق جب تک نہیں جانتا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدوں میں داخل ہونے والی بات ہے. اپنے آپ کو جب انسان بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. بڑائی یا گریٹنس، کیونکہ یعنی ایک لفظ یہ ایسے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے بیسیکلی. یعنی بڑائی ایک خود اتنی بڑی بڑائی ہوتی ہے جس کی حدود ہی نہیں ہوتی، کہ جتنی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. کسی کے لیے بڑائی ہمارے قلب میں، تو وہ پھر اتنا بڑا ہوتا ہے اور ہم اتنے ہی چھوٹے ریزے سے ریزے ہوتے 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 ایک ذرات کا ڈھیر رہ جاتے ہیں. سر ذرہ بھی بڑی چیز ہوگی. وحشرہم وحسابہم، اور وہ قائم ہے ان کے اکٹھا کرنے پر، ان کے حساب پر بھی. صرف پھیلا نہیں دیا، سمیٹے گا بھی، اور پھر سمیٹ کے حساب بھی کرے گا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَيُّومُ بِنَفْسِهِ لَا يَحْتَاجُ فِي قِيَامِهِ وَدَوَامِهِ إِلَى أَحَدٍ وَلَا قِيَامَ لِلْخَلَائِقِ كُلِّهَا مِنْ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ وَقَوِيٍّ وَضَعِيفٍ إِلَّا بِإِقَامَةِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ لَهُمْ فَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْقَائِمُ عَلَيْهَا لأنها ليست قائمة بنفسها بل هي محتاجة للحي القيوم الذي يخلقها ويحييها ويحفظها ويرزقها وهو سبحانه القيوم بنفسه. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی قائم ہے خود سے خود. لا يحتاج، نہیں محتاج، فی قیامه، اپنے قیام کے لیے، ودوامه، اور اپنے بقا کے لیے، الى احد، کسی چیز کا، کسی ایک کا. ولا قیام، اور نہیں قیام، للخلائق کلھا، ساری مخلوق کا، من کبیر و صغیر، بڑے اور چھوٹے، وقوی و ضعیف، اور طاقتور اور کمزور، الا باقامت الحی القیوم لہم، مگر اللہ جو الحی القیوم ہے اس کے قائم کرنے سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی مدد کی، کسی ہیلپ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں قائم رہنے کے لیے، لیکن ہم مخلوقات جو ہیں سب کو قیام کے لیے اللہ کی ضرورت ہے. فجمیع المخلوقات، تو ساری مخلوقات، اللہ سبحانہ القائم علیہا، اللہ سبحانہ وتعالی ہی ان پر قائم ہے. لأنہا لیست قائمۃ بنفسہا، کیونکہ وہ خود قائم نہیں ہے، بل ہی محتاجۃ، بلکہ وہ سب محتاج ہیں، للحی القیوم، الحی القیوم کے لیے، الذی یخلقہا، وہ جو ان کو پیدا کرتا ہے، ویحییہا، اور ان کو زندگی بخشتا ہے، ویحفظہا، اور ان کی حفاظت کرتا ہے، ویرزقہا، اور ان کو رزق دیتا ہے. ومن عرف ربہ بذلک توکل علیہ، اور جو اپنے رب کو پہچان لے اس پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ اکبر. توکل آ نہیں سکتا جب تک انسان رب کو پہچانتا نہیں کہ وہ کون ہے. کتنا ہم بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور بندوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ اس مشکل میں کون کام آئے گا اور اس مشکل میں کون ساتھ دے گا، اور وہ دنیا کے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ اصل سہارا تو اللہ رب العزت ہے. سارے خوف اور سارے غم ہی ختم ہو جاتے ہیں یہاں آ کر کہ وہ ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے کس بات کی فکر ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. ایکچولی 2-3 باتیں جمع ہو گئی تھیں. ایک ابھی جو آپ نے بات کی اس پہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے لوگ جیسے قریبی جس سے محبت کرتے ہیں، کبھی ایک کا انتقال، پھر دوسرے کا، پھر تیسرا، تو ایک ایک کر کے سارے جاتے رہتے ہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں نا میں تو کوئی سہارا ہی نہیں رہ گیا. تو اگر الحی سے اگر کنیکشن مضبوط ہو جائے تو زندگی سکون میں آ جائے، اس طرح سے کہ جو ہوتا ہے نا ہر دفعہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے وہ نہ ہو. پھر آپ ایک سالڈ چیز سے آپ بندھے ہوئے ہیں، نہیں وہ ہوتا ہے نا یو ہینگ آن ٹو ون تھنگ، اور وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، وہ ایسا سہارا تو یعنی لا یموت، کبھی اس کو موت ہی نہیں آئے گی. تو ایک یہ چیز بہت سکون دے دیتی کہ اس سے پھر محبت اور عقیدت اور ہر چیز اس سے پھر جوڑنے کی ضرورت. پھر ایک مجھے آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا، سب سے مشکل جو وقت تھا
آج تک میں خاص امت پہ جو آ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیسی حالتیں تھیں اس وقت. لیکن وہی بات ہے کہ ان کی جو توحید تھی وہ اتنی فرم تھی کہ اس کے اوپر بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. بالکل. تو حضرت ابوبکر نے جس طرح معاملے کو سنبھالا, بالکل, اور وہ آیت بھی پڑھ کے سنائی. تو اصل چیز تھی کہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو مشکل وقت میں بھی پھر انسان جو ہے وہ سنبھل سکتا ہے, ورنہ تو کچھ سینسلیس آپ ہو جائیں, سمجھ ہی نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے. تیسری جو میں چیز سوچی تھی استاذہ بھی آنے سے پہلے ہی, سبحان اللہ, کہ ویسے ہی آیت الکرسی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. سب سے پہلے میں نے آیت الکرسی پہ ہی بات کی تھی الحمدللہ, بلکہ لاہور میں جو آپ نے اس کی تفسیر ایک دفعہ کرائی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی. ابھی آنے سے پہلے یہ کہ میرے ایک نیفیو ہے چھوٹا 5 سال کا نا, تو وہ لوگ ابھی آئے میں بھائی بھابھی, تو وہ اپنے ابو سے کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے, آپ ادھر ہی رہے. وہ کمرے میں تھا نا, تو کہتے ہیں آپ ادھر ہی رہے. تو کہتے نہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا ڈر کی کیا بات ہے. پھر میں اس کا آیت الکرسی پڑھائی اور اس کو پورا بتایا وہ سارا نا, تو اتنا خوش ہو گیا. اور بچوں کو زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ زندگی کے لیے سمجھ رہ جاتی ہے. کبھی کبھی میں بڑا انالائز کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے, پیغمبر بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے خود ان کو شفا کیا, لیکن اتنا توکل اور اتنا یقین, اور وہ غار میں سامنے دشمن کے پاؤں میں, اور پھر بھی کہتے ہیں لا تحزن. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ مطلب پیدائش سے پہلے والد بھی فوت ہو گئے, اور پھر ماں بھی اتنے چھوٹے تھے چلی گئی, اور نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن. میں اکثر انالائز کرتی تھی کہ غمزدہ ہو کے کس کی طرف رجوع کرتے ہوں گے نا ایز اے چائلڈ. اور بھائی بھی کوئی نہیں جب, اور پھر دادا بھی چلے گئے. یعنی تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ جو اتنا اسٹرانگ ان کا کنیکشن تھا نا, اسی لیے ڈیولپ ہوا تھا کہ پھر وہ کسی اور پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے. اللہ نے سارے دنیاوی سہارے چھین لیے نا, اپنے لیے خاص کیا, اپنے لیے اپنے ساتھ کنیکٹ کر دیا. بالکل. لیکن اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا بدقسمت اور مظلوم ترین انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جسٹس نہیں ہوا. میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں میٹرک میں تھی, میری امی 35 ایئرس کی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے توکل کا پتہ چلا. یعنی مجھے وہ ایک دنیاوی ایک سورس جو تھا کہ وہ ختم ہوا, اور مجھے یہ پتہ چلا کہ اوپر کوئی ہے, کیونکہ دنیا میں کوئی اور انسان تھا ہی نہیں جو ہمیں لک آفٹر کرے یا وہ کرے. اور اتنا الحمدللہ مجھے اللہ سے پیار محسوس ہوتا تھا, اور اتنا زیادہ پیار محسوس ہوتا تھا کہ سمجھ تو آتی نہیں تھی کہ کرنا کیا ہے, لیکن پیار بہت زیادہ مجھے اللہ سے محسوس ہوتا تھا. لیکن اس ساتھ توکل کی جو واقعی جو پہچان سے پھر توکل, اور پھر وہ سارا کچھ, اور الحمدللہ قرآن ملا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ ان سب چیزوں کو کرنے کی. لیکن اس طرح سے ایک چیز ابھی بھی جو محسوس ہوتی ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ اتنا غم کیوں ہوتا ہے. جو غم کی میری کیفیت ہوتی ہے, الہدا کی لڑکی تھی, پچھلے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, اس کے ہسبینڈ اور بیٹے کی موٹر سائیکل پہ ڈیتھ ہوئی, اور بس اس کی 2 بیٹیاں تھیں. استاذ آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں ہر وقت بس ان کو سوچ کے روتی, تنہائی میں, لوگوں کے سامنے نہیں. حالانکہ اس کا ہسبینڈ اور وہ بیٹا, اور وہ صبر کر رہی ہے بہت اچھے طریقے سے, لیکن استاذہ مجھے ایسا غم ہوتا تھا, تو مجھے اپنے آپ پہ لگتا تھا کہ میرا توکل کہاں ہے. یعنی مجھے توکل ہے, لیکن استاذہ مجھے غم کی جو یہ 2 چیزیں کنٹراسٹ نہیں ہے ان میں. نہیں, یعنی غم کا ہونا جو ہے وہ ایک نیچرل سی بات ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم نہیں تھا, وہ دل کے نرمی کی علامت ہے انسان کسی کے لیے دکھی ہو. لیکن یہ سوچ آنا کہ اب وہ کریں گے کیا, وہ ہے توکل کے خلاف. ومن عرف ربہ بذلک توکل علیہ, جو اپنے رب کو اس طرح پہچان لے گا اس کے ذریعے تو اس پر توکل کرے گا. وانقطع قلبہ عن الخلق الیہ, اور اس کا دل منقطع ہو جائے گا مخلوق سے اور اس کی طرف راغب ہو جائے گا. وہو سبحانہ القیوم الذی قام بنفسہ, وہ اللہ سبحانہ وتعالی خود بخود قائم ہے, ایسا قیوم ہے. فاستغنی عن جمیع مخلوقاتی, تو غنی ہے, بے پرواہ ہے ساری مخلوقات سے. وقام بہ غیرہ, وقام بہ غیرہ, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اس پر قائم ہے, اس پر انحصار کرتے ہیں. فافتقرت الیہ جمیع مخلوقاتہ, اس کی محتاج ہے ساری مخلوق. فی الایجاد والاعداد, کسی چیز کے ایجاد کرنے میں بھی اور تیار کرنے میں, والامداد, اور سسٹین کرنے میں بھی, والبقاء, اور بقا میں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو سب کے سب. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ وہ بے نیاز ہے, تعریف والا ہے. واللہ جل جلالہ هو الحی القیوم, اللہ جل جلالہ وہی الحی القیوم ہے. الذی لکمال حیاتہ وقیومیتہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کی حیات کی کمپلیٹ
یا پرفیکٹ ہونے کی وجہ سے اور اس کی قیومیت کی پرفیکشن کی وجہ سے نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. القائم بنفسہ، وہ خود قائم ہے. ولا یحتاج الی غیرہ، کسی اور کا محتاج نہیں. بوجہ من الوجوہ، کسی بھی وجہ سے. مالک السماوات والارض، مالک ہے آسمانوں اور زمین کا. الذی لکمال ملکہ، وہ جس کے ملک یا بادشاہت کے کمال کی وجہ سے. لا یشفع عندہ احد الا باذنہ، کوئی سفارش نہیں کرے گا اس کے پاس مگر اسی کے اذن سے. العالم بکل شیء، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. الذی لکمال علمہ یعلم ما بین ایدی الخلق وما خلفہم، وہ جو اپنے علم کے کمال پرفیکشن کی وجہ سے جانتا ہے جو مخلوق کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. فلا تسقط ورقۃ، نہیں گرتا کوئی پتا الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. ولا تتحرک ذرۃ، اور نہیں حرکت کرتا کوئی ذرہ کوئی سیل الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے. وہ اجازت نہ دے تو وہیں رک جائیں، ڈیڈ ہو جائیں، اور بہت سارے ڈیڈ اکٹھے ہو کر تباہی کر دیں. وہ خود ڈیڈ ہوتے ہیں لیکن بندے کو پھر ڈیڈ کر دیتے ہیں. السمیع لاصوات واقوال وحرکات الخلائق، سننے والا ہے آوازوں کا، اقوال کا اور ساری مخلوقات کی حرکات کا. الذی لکمال سمعہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ جس کے سننے کی پرفیکشن کی وجہ سے اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. البصیر بکل شیء، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. الذی لکمال بصرہ، جس کے دیکھنے کے کمال یا پرفیکشن کی وجہ سے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں غائب ہو سکتا اس سے ذرے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں. وہو سبحانہ القائم علی ھذا الکون العظیم، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی قائم ہے اس عظیم کائنات پر. بکلیاتہ و جزیاتہ، اس کے کل اور جز دونوں طرح، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور آخری حد تک بڑی سے بڑی چیز، اور کمپلیٹ یعنی پوری کی پوری ہر چیز کو وہ سنبھالے ہوئے. فی کل وقت، ہر وقت، یعنی ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں اس سے نا، پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ایک تو ڈیلی ریٹائر ہوتے ہیں اور پھر ایک اس جاب کی مدت پوری ہونے پر. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں. فی کل وقت، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. القائم علی کل نفس، وہ جو ہر نفس پر قائم ہے. یعلم احوالہا، ان کے سارے حالات جانتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. ویسمع اقوالہا، ان کی ساری باتیں سنتا ہے. ویبصر افعالہا، اور ان کے سارے کام دیکھتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. فہل یلیق بالعاقل ان یجعل لربہ الحی القیوم شریکا فی الخلق والتدبیر والعبودیۃ. فہل یلیق، تو کیا لائق ہے، بالعاقل، کسی عقل مند کو، ان یجعل، کہ بنائے، لربہ الحی القیوم، اپنے رب کے لیے جو حی القیوم ہے، شریکن، کوئی بھی شریک، یعنی ان ساری صفات کے ہوتے ہوئے بندے کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرائے. فی الخلق والتدبیر والعبودیہ، اللہ کی تخلیق میں، تدبیر میں اور عبودیت میں. وماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے، یعنی جو حق کو نہیں مانتا پھر اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. وماذا بعد النور الا الظلام، روشنی کے بعد اندھیروں کے سوا کیا ہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر، ہر شخص پر، نگران ہے، ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، یعنی سب کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وجعلوا للہ شرکاء، یعنی سب کے باوجود انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے. قل سموہم، کہہ دیجئے ان کے نام بتاؤ. ام تنبئونہ، یا تم بتا رہے ہو اس کو، بما لا یعلم فی الارض، وہ چیز جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی اس کا شریک ہے ہی نہیں، تو پھر تم جو نام لوگے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، تم خود سے خود گھڑ رہے ہو. ام بظاہر من القول، یا صرف ظاہری بات ہے.
بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت بنا دی گئی، مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کی چالیں. وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے سیدھے راستے سے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینا. عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت. اے اللہ تو ہدایت دے ہمیں ان میں جنہیں تو نے ہدایت دی، یعنی ہدایت یافتہ میں شامل کر لے، اور ہمیں عافیت عطا کر ان میں جن کو تو نے عافیت دی. وتولنا، اور ہمارا مددگار ہو جا ان میں جن کا تو مددگار ہے، یعنی جن کی تو مدد کرتا ہے یا جن کا تو نگران ہے. وقنا برحمتک، اور بچا ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ. واصرف عنا شر ما قضیت، اور پھیر دے ہم سے اس شر کو جو تو نے ہماری تقدیر میں کیا ہے. اللہ ہمیں ہر لحاظ سے محفوظ رکھے ہر شر سے، اور عافیت عطا کرے، اور ہماری تمام ضروریات پوری کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.